اے لڑکی، چلو جھک کر میرے شوز سے یہ گری ہوئی کافی صاف کرو۔ زین لاشاری نے گھمنڈی انداز میں منتشا کو کہا۔ وہ بڑے ضبط سے اس مغرور شخص کو دیکھ رہی تھی جسے شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، اوپر سے اس کی چیل جیسی روح تک سما جانے والی نظریں جو منتشا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تو وہ تھی بھی گول مٹول سڈول سراپا رکھنے والی۔ اس پل اس یونیفارم نے تو اس پر قیامت برپا کر رکھی تھی۔ وہ خود کو کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ شرٹ کو سب سے پہلے اس نے ذرا نیچے کو کھینچا۔ منتشا اپنے تنگ اور چست یونیفارم، جس کی شرٹ بہت چھوٹی اور تنگ تھی، اس سے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور اس پر شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن تک کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی منتشا نے جھک کر کافی صاف کرنے کی کوشش کی تو زین لاشاری کی نظریں اس کے کھلے بٹن پر ٹک گئیں۔ واہ، ویری پریٹی، اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے زین نے کہا۔ اس کی نظریں تو ایک دم سے چمک اٹھتی تھی، چہرے پر سارا غصہ اور مغرور ایک پل کو جھاگ بن کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا جس انداز میں بولا، منتشا کو پہلے تو لگا کہ شاید وہ اپنے ہاتھ میں موجود ڈرنک گلاس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی منتشا کی نظر اس پر پڑی تو زین کی نظریں اپنے کھلے گریبان کی طرف دیکھ کر منتشا بری طرح گھبرائی تھی۔ چاہ کر بھی وہ بٹن بند نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس ہوٹل میں کام کرنے والی سب ویٹرس کا یونیفارم ایسا ہی تھا، شارٹ شرٹ اور ساتھ ٹراؤزر، اور باقی ویٹرس کے بٹن تو پھر بند ہو جاتے تھے، مگر اس ریسٹورنٹ کے قانون کے مطابق اسے یہی یونیفارم پہننا تھا۔ وہ یہیں سے یونیفارم لے کر پہن سکتی تھی اور کہیں اور سے کسی ٹیلر سے دوسرا سلائی بھی نہیں کرا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اوپر کے 2 بٹن بند نہیں ہوتے تھے۔ منتشا زین کی نظروں کو دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ زین مسکرانے لگا۔ کیا ہوا؟ کھڑی کیوں ہو گئی؟ کافی ابھی صاف نہیں ہوئی، چلو صاف کرو، میں کسی اور کو بھیجتی ہوں، منتشا نے جواب دیا۔ نو نو بیبی، کوئی اور نہیں، تم صاف کرو گی، چلو جلدی کرو، ورنہ جانتی ہو نا کہ میری ایک کمپلین تمہیں اس نوکری سے آؤٹ کروا سکتی ہے۔ بڑا گھمنڈی انداز تھا اس شخص کا۔ منتشا نے بڑے ہی ضبط سے اس کی بات کو برداشت کیا۔ جانتی تھی کہ وہ مغرور اور گھمنڈی شخص اپنی دولت کے بل بوتے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ مجبوراً منتشا کو دوبارہ سے جھک کر اس کے پاؤں سے کافی صاف کرنی پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے ٹشو سے اس کے جوتے کو صاف کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنا پاؤں کھسکا کر اور بھی کرسی کے نیچے کر لیا۔ منتشا نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، چلو آؤ قریب، میرے پاؤں سے کافی صاف کرو۔ منتشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھمنڈی شخص کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے پاؤں سے کافی صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں قریب آنے سے اس کا چہرہ زین لاشاری کے گھٹنے پر تھا۔ وہ تھوڑا سا نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب جا کر کہنے لگا، تم جیسی تیکھی قسم کی لڑکیوں کا غرور زین لاشاری کو توڑنا آتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں نیچے کرو، مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ بڑا عجیب سا لہجہ تھا اس شخص کا۔ وہ مشکل منتشا نے اسے برداشت کیا۔ اپنی نظر جھکائے اس کا شوز وہ صاف کر چکی تھی۔ اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ کانچ کے ٹکڑوں کی چھن چھن کر کے ٹوٹنے کی آواز اسے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ میں ایک جکھڑ سا چل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر اس ریسٹورنٹ کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی یہاں پر اپنے رونے نہیں روئے گا۔ سب کے چہرے پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ ہوگی اور سب کسٹمرز کو مسکرا کر سرو کریں گی۔ ذرا بھی کمپلین آئی تو اسے نوکری سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا جائے گا، اور پالیسی کے مطابق اسے سیلری نہیں دی جائے گی۔ یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کہاں خود کو ہر وقت دوپٹے یا چادر میں چھپا کر رکھنے والی اس وقت اپنا حسن اس لڑکی کے سامنے بالکل عیاں ہی تو کر چکی تھی، مگر اس مغرور شخص کی مغروری نے اسے اندر تک جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جوتا صاف کر کے وہ پھر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ واپسی کے لیے پلٹتی وہ کہنے لگا، اے لڑکی، جاؤ میرے لیے نئی کافی بنا کر لاؤ، اور اس بار تمیز سے ٹیبل پر رکھنا۔ منتشا نے بڑی ہمت اور حوصلے سے اپنا لہجہ متوازن رکھتے ہوئے جواب دیا، اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی، میں ویٹرس نہیں ہوں، یہاں پر ویٹرس کی انچارج ہوں۔
منتشا نے اپنی حیثیت بتانی ضروری سمجھی۔ زین لاشاری کھڑا ہو گیا اور بالکل اس کے مقابل آ کر اپنا چہرہ جھکا کر اس کے چہرے کے برابر کیا۔ زین لاشاری کے ایک اشارے پر اس ہوٹل کا مینیجر بھی میرے لیے کافی لائے گا، اور یہ تو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو، تو تم تو پھر ویٹریس ہی ہو۔ چلو شاباش، اچھے بچے کی طرح جاؤ اور میرے لیے کافی لے کر آؤ، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ اپنا جی جلاتے ہوئے منتشا واپس کاؤنٹر پر گئی اور وہاں پر رکھے کافی میکر سے کافی بنائی اور دوبارہ سے کپ میں ڈال کر زین لاشاری کے سامنے رکھ دی۔ اس بار اس نے کافی کا کپ پٹک کر نہیں رکھا، بلکہ بڑے آرام سے رکھا تھا، کیونکہ اپنا غصہ نکالنے کا نتیجہ وہ دیکھ چکی تھی۔ منتشا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ گرم گرم دھوئیں اڑاتی کافی زین نامی مصیبت کے منہ پر گرا دے، اس کا سارا گھمنڈ غرور ختم کر کے رکھ دے، اس کا حشر بگاڑ کر رکھ دے، جس نے ایک ہفتے سے اس کا جینا اجیرن بنا رکھا تھا۔ زین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تو منتشا دوبارہ جا کر کاؤنٹر پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ آرڈر لے اور آ کر اس آرڈر کو ریڈی کروا کر ویٹریس کے ہاتھوں ٹیبل تک پہنچائے، لیکن خود آ کر ڈیوٹی دینا اس کی جاب میں شامل نہیں تھا۔ بہرحال جب تک اس شاندار مہنگے ترین ہوٹل کا ریسٹورینٹ کھلا رہا، زین لاشاری وہیں بیٹھا رہا، اپنے اسی مخصوص ٹیبل پر، اور نظریں مسلسل منتشا پر ہی ٹکی رہیں۔ وہ جو جانتی تھی کہ کس شخص کی نظروں کی تپش سے اس کا چہرہ، اس کا وجود جھلس رہا ہے، کون سی کاٹ دار نظریں ہیں جو اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر کسی آرے کی طرح سفر کر رہی ہیں، لیکن اس نے ایک بار بھی زین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہوئے، وہ فوراً سے چینجنگ روم میں گئی، اپنے کپڑے چینج کیے، عبایا پہنا، اسکارف پہنا، اپنا چہرہ چھپایا اور فوراً سے باہر نکل گئی۔ ابھی اسے بس اسٹاپ تک پیدل جانا تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں بس نہ نکل جائے، کیونکہ اسٹاپ سے جانے والی آخری بس کا وقت اس کی ڈیوٹی سے بس 10 منٹ کا ہی ہوتا تھا، لیکن جس میں اس نے اپنے کپڑے چینج کرنے ہوتے تھے، یونیفارم اتار کر اسی ریسٹورانٹ میں دینا ہوتا تھا، اور اپنا برقع پہن کر، نقاب پہن کر اسے اسٹاپ تک جانا ہوتا تھا۔ بہت تیز قدموں سے وہ اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، اے لڑکی، یہیں رکو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی شخص اپنی شاندار بلیک کلر کی سوک میں اپنی گاڑی کی سپیڈ اس کی سپیڈ کے برابر لاتا ہوا کہہ رہا تھا، لیکن منتشا نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اپنے چلنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مس منتشا جعفر، تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی کیا؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس بار وہ کافی اونچے لہجے میں بولا تھا۔ منتشا کو اس پر بہت غصہ آیا، وہ وہیں رکی، اس کی گاڑی کے کھلے شیشے سے اسے غصے سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، نہ ہی آپ کی زر خرید غلام ہوں۔ میری جاب کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور میں اپنی ڈیوٹی آورز دے چکی ہوں۔ اس وقت ہوٹل سے باہر میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ اگر آپ نے اپنا تماشا نہیں بنوانا تو مجھے پکارنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ میں آپ کا تماشا بنا کر رکھ دوں گی۔ وہ ویسے بھی اسے ایک ہفتے سے بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، لیکن آج پھٹ پڑی تھی۔ زین کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ او ہو، اتنا غصہ، اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو جانے من؟ ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے تو سوچا تم میرا ریسٹورینٹ میں اتنا خیال رکھتی ہو تو مجھے بھی تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ کم آن سویٹ ہارٹ، آؤ نا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں بس میں دھکے کھا کر پہنچو گی؟ بڑی ترنگ میں کہہ رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بھی اتنی ہلکی تھی کہ لگ رہا تھا گاڑی منتشا کے قدم کے ساتھ چل رہی ہے۔ منتشا کہنے لگی، اپنے احسان کسی اور پر کیجیے گا اور میرے ساتھ بالکل تمیز کی زبان میں بات کیجیے گا۔ اپنی دولت کا روپ آپ سے ریسٹورینٹ کے مالک اور مینیجر کو دکھا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے نا، جو تمہاری تیز ترار سی زبان میرے سامنے اس وقت کینچی کی طرح چل رہی ہے، اس کا خمیازہ تمہیں کل کو بھگتنا پڑے گا جب تم ریسٹورینٹ میں ڈیوٹی آورز میں ہوگی۔ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ مجھ سے اچھے بچوں کی طرح بات کیا کرو، پیار سے، محبت سے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا میٹھا میٹھا سا لہجہ تمہیں فائدہ پہنچا دے۔ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرو گی تو خدا کی قسم پیسے نچھاور کر دوں گا تمہارے قدموں میں۔
زین لاشاری کا دل کسی پر آ جائے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ منتشا کہنے لگی، میں تھوکتی ہوں تم پر اور تمہارے پیسوں پر۔ اپنا دل تم جا کر کسی بکاؤ عورت پر نچھاور کرو، وہ تمہارا بستر اچھے طریقے سے گرم کر دے گی۔ غصے میں اور بہت کچھ بول گئی تھی۔ زین لاشاری کا چہرہ کچھ سرخ ہوا تھا، لیکن وہ اسٹاپ تک پہنچی تھی اور چند لمحوں میں ہی اس کی مطلوبہ بس بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنی بس پر سوار ہو گئی۔ ایک نظر بھی اس نے زین کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے کتنی نفرت کرنے لگی ہے، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ بس بڑی تیزی سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ کافی رش تھا، مگر پھر بھی وہ کسی طرح جگہ بناتے ہوئے ایک بوڑھی آنٹی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جس نے اپنے ساتھ موجود خالی سیٹ پر اپنا بیگ رکھا ہوا تھا اور کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ مگر جس قدر حواس باختہ انداز میں اس نے منتشا کو دیکھا اور پھر گاڑی میں موجود کچھ منچلوں کو، جو کسی بھی طرح لوگوں کو ہٹا کر منتشا کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس کے قریب کھڑے ہو سکیں، تو فوراً اس آنٹی نے اپنا بیگ اٹھا دیا اور کہنے لگی کہ بیٹا یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ منتشا نے سکھ کا سانس لیا تھا اور ایک ترچھی نظر کر کے شیشے سے دیکھا تھا۔ ابھی تک وہ بلیک کلر کی سیوک وہیں پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ آپ نے اس ہوٹل کے رول اور ریگولیشنز پڑھ لیے ہوں گے مس منتشا؟ ہمدانی صاحب نے بے تاثر چہرے سے بڑی سنجیدگی سے منتشا سے پوچھا تھا، جو ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ حالانکہ آفس کے اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، سر باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کا یونیفارم۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ ہمدانی نے اپنے دونوں ابرو اٹھا کر کہا، میں سمجھا نہیں مس منتشا، اب آپ کو یونیفارم سے کیا ایشو ہے؟ منتشا جو اسکارف پہنے ہوئے تھی اور ایک بلیک کلر کا ماسک اس نے چہرہ چھپانے کے لیے پہن رکھا تھا، کہنے لگی، اس میں نہ دوپٹہ ہے نہ اسکارف اور پینٹ شرٹ۔ وہ کچھ گھبرائی تھی۔ ہمدانی صاحب کہنے لگے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب آپ کے دوپٹے اور اسکارف کی وجہ سے میں آپ کو اپنے ہوٹل کے رول تو نہیں بدل سکتا۔ اس وقت وہ مجبور تھی اور اس نے گہری سانس لی اور پیپر سائن کر دیے۔ یہ نوکری وہ بحالت مجبوری کر رہی تھی، کیونکہ بی اے کی ڈگری کے بعد بھی اسے کسی اچھی جگہ پر جاب نہیں ملی تھی اور یہاں پر اسے ایک ویٹریس کی ہیڈ کے طور پر جاب ملی تھی۔ یوں تو منتشا کو کوئی بھی انکار نہیں تھا، لیکن وہاں کا یونیفارم بہت عجیب تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ یہاں پر کسی مڈل کلاس کا دور دور تک آنا جانا نہیں تھا۔ یہاں پر صرف امیر اور حد سے زیادہ امیر لوگ ہی آتے تھے۔ یہاں پر بزنس میٹنگز ہوتی تھیں اور دوسری ممالک کے گورے انگریز یہاں پر پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ میٹنگ کے لیے آتے تھے۔ سارا دن یہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا اور شام ہوتے ہی یہاں پر فیملیز اور کپلز کی بھرمار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر تو منتشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی کہ کیسے یہ لڑکیاں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آ جاتی ہیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ بھی کوئی باہر کی گوری انگریز لڑکیاں ہیں، مگر نہیں، یہ تو اس کے اپنے شہر کی لڑکیاں تھیں، جن میں شرم و حیا کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ صرف نام ہی کی مسلمان بچی تھی۔ یہاں پر آنے والی زیادہ تر غیر ملکی تھی۔ ہوٹل کے نیچے بنے ریسٹورانٹ میں اور بھی بہت سے لوگ کھانے کے لیے آتے تھے۔ وہ کافی مہنگا ریسٹورانٹ تھا، اسی لیے کھانے کا اور ہر چیز کا ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ گھر سے وہ عبایا اور نقاب کر کے آتی تھی، لیکن یہاں آ کر اپنا یونیفارم بدل لیتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی والدہ ہی اس کا واحد سہارا تھی، لیکن وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو اس کی ذمہ داری تھیں، لیکن خود بھی وہ بہت بڑی عمر کی نہیں تھی۔ لیکن اس زندگی نے اسے عمر سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ نازک کاندھوں پر گھر کی کفالت کا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ 20 سال کی تھی، بمشکل بی اے کمپلیٹ کیا تھا، لیکن والد کے اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں اسے جاب کے لیے نکلنا پڑا۔ لیکن بی اے کی کوئی خاص ویلیو ہی نہیں تھی۔ بہت جگہ کوشش کی اچھی نوکری مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ پھر ہمدانی صاحب کے شاندار ہوٹل میں بنے ریسٹورانٹ میں وہ ویٹریس کے انچارج کے طور پر جاب کر رہی تھی، اس کی تمام شرائط سمیت۔ حالانکہ اس کے والد تو اس بات کو مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے کہ بچیاں نوکری کریں۔ اس کی ماں نے اپنے شوہر کی تنخواہ سے پیسے جمع کر کے منتشا کا کافی حد تک جہیز بھی بنا دیا تھا۔ بس یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کا کوئی رشتہ آئے تو اس کی شادی کر دیں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ اسے باہر نکلنا پڑا، ورنہ وہ نقاب اور عبائے میں ہی ہر جگہ جاتی تھی۔ چہرہ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں اسے چہرہ بھی کھولنا پڑا
तंग और चुस्त पैंट शर्ट भी पहननी पड़ी जिस पर छोटी सी कोटी होती थी, और वो शर्ट इस कदर चुस्त थी कि जब तक ऊपर के 2 बटन ना खोले जाते वो एडजस्ट ही नहीं होती थी। जबकि मंतशा घर पहुंची तो अपना ज़ब्त खो बैठी। दरवाज़ा उसकी वालदा ने खोला था। उन्हें सलाम करके वो सीधा अपने कमरे में गई, अपना अबाया उतार कर हैंगर में लगाया, अपना स्कार्फ उतारा और सीधी वॉशरूम में चली गई। वॉश बेसिन का नल खोलकर ठंडे पानी से मुंह धोने लगी। अपनी जलती हुई आंसुओं से लबरेज आंखों को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी के छींटे आंखों पर मारने लगी ताकि अपने घर वालों से अपने आंसू छुपा सके। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अपना चेहरा तौलिए से साफ किया। तब तक उसकी छोटी बहन फिजा कमरे में आ गई थी। आपी, आपके लिए चाय बनाऊं या खाना गर्म कर दूं? वो कहने लगी, नहीं, बस 1 कप चाय बना दो, भूख नहीं है। फिजा फौरन से कमरे से बाहर चली गई। पिछले 1 हफ्ते से जैन ने मंतशा का सांस लेना दोभर करके रखा था। हालांकि उसे इस रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए 3 माह गुजर गए थे। उसे सिवाय यूनिफॉर्म के अलावा किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका काम बस ऑर्डर लेकर ऑर्डर तैयार करवाना था। सर्व वेट्रेस करवाती थी। 1 हफ्ता पहले ही जैन लाशारी अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए इस शानदार होटल के रेस्टोरेंट में आया था। उसके साथ उसके क्लाइंट भी थे जिससे वो मीटिंग में मसरूफ़ था। जब ही कुछ ही देर में मंतशा ने मेन्यू बुक जैन लाशारी के सामने रखी। सर, आप कुछ ऑर्डर करेंगे या कुछ देर बाद मैं आपसे आकर ऑर्डर ले लूँ? हाथ में राइटिंग पैड और पेन पकड़े उसने पूछा था। तभी पहली बार जैन लाशारी की बेनियाजी से उठती हुई नज़र मंतशा पर पड़ी। पहली नज़र उसने सरसरी सी नज़र डालकर हटा ली, लेकिन फिर दिमाग की घंटी बजी। वो एक हुस्न परस्त नौजवान था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमज़ोरी थी। उसने पलटकर दोबारा मंतशा को गौर से देखा, सर से पांव तक बड़ी गहरी नज़रों से। मंतशा ने जूड़ा बांध रखा था। उसकी चुस्त शर्ट, अपने ऊपर के 2 बटन, उसकी सफ़ेद दूध जैसी रंगत और हसीन नैन नक्श देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो लड़की होशरुबा हुस्न की मालिक थी और उस पर चुस्त लिबास ने उसे मज़ीद दिलकश बना दिया था। चेहरे पर बालों की झूलती हुई लट ने जैन लाशारी के होश उड़ा कर रख दिए थे। जब मंतशा ने उसे अपनी तरफ यूं बेखुद होकर देखते हुए देखा तो कहने लगी, सर, आपने बताया नहीं। फ़िलहाल मैं स्टार्टर में आप सबको ऑरेंज जूस पेश कर दूं और ऑर्डर बाद में ले लेती हूँ। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं आपको ऑर्डर लिखवाता हूँ। जैन लाशारी ने उसे ऑर्डर लिखवाया और काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर लिखवाया था। काफ़ी देर वो उसे देखता रहा। कभी कहता कि ऐसा करें, पास्ता और पिज़्ज़ा कर लें। वो लिख लेती तो कहता, नहीं नहीं, पिज़्ज़ा रहने दें, यूं करें कुछ देसी तड़का लगा दें, बिरयानी और वाइट कोरमा ही ले आएं। जब वो ये लिख लेती तो कहता, ऐसा करें, कोरमा रहने दें, कुछ स्पाइसी डिश भी है आपकी तो बताएं। वो कहने लगी, सर, चिली जिंजर चिकन कढ़ाई, वो ज़्यादा स्पाइसी है। मंतशा के मशवरे पर वो कुछ मुस्कुराया और कहने लगा, बिल्कुल आपकी तरह स्पाइसी होनी चाहिए। मुंह में नवाला डालते ही सी सी करने को जी चाहे। मुझे स्पाइसी चीज़ें बेहद पसंद हैं। मंतशा को उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। माथे पर बल डाले उसने बड़ी तीखी नज़र से उस शख्स को देखा और वो पहली ही नज़र से घायल हुआ था। बहरहाल पूरा आधा घंटा जैन ने सिर्फ ऑर्डर लिखवाने में ज़ाया किया। उसके क्लाइंट उसकी शक्ल की तरफ देख रहे थे कि ये तो ज़्यादा ही नपे-तुले अंदाज में ही बात करता है, लेकिन इस लड़की से इतनी तवील बातें क्यों कर रहा है। मंतशा जब काउंटर पर आई तो राइटिंग पैड फेंक दिया। कहने लगी, मुझे लगता है पागल शख्स है, आधा घंटा लगा दिया। फिर उसने डिनर तैयार करवाया और वेट्रेस से कहने लगी, जाकर टेबल पर रखा। बाकी जगह से ऑर्डर लेने लगी। मीटिंग के दौरान भी जैन लाशारी की नज़रें मंतशा ही की जानिब थीं। खाना खाने के बाद उसके क्लाइंट जा चुके थे। उसने कहा, मिस, इधर आओ। उसने मंतशा को पुकारा था। वो हाथ में दोबारा से राइटिंग पैड और पेन लेकर पहुंच गई। कहने लगी, यस सर, कुछ और भी चाहिए आपको? वो कहने लगा, खाना बिल्कुल आपकी तरह बहुत तीखा था, मुंह जल रहा है, अब मीठे का भी कोई इंतज़ाम कर दें आप। ये कहते हुए वो मंतशा के उनावी होंठों की जानिब देख रहा था। मंतशा का जी चाहा कि उसका गला ही दबा दे। ज़ुमाइनी लफ्ज़ों से, अपनी आंखों की बेबाकी से वो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा था जो मंतशा की बर्दाश्त से बाहर था। वो बहुत खुददार किस्म की लड़की थी, बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसकी मजबूरी थी। कहने लगी, मीठे में क्या पसंद करेंगे? वो कहने लगा, आप क्या दे सकती हैं? जो आपको पसंद हो, जो आप खुशी से देना चाहें, मैं तैयार हूँ।
یہ کہتے ہوئے اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹنے لگا۔ منتشا کا میٹر شارٹ ہوا، کہنے لگی مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ اس بار غصے سے بولی، اوف بہت مرچیں لگ رہی ہیں مس، آپ ہی جانتی ہیں کہ آپ کے اس ریسٹورینٹ میں کون سا میٹھا مزیدار اور جھٹ پٹ ملتا ہے، جو ہے لے آئیں اور پلیز ذرا جلدی لائیے گا۔ منتشا کاؤنٹر پر چلی گئی، ٹھنڈی میٹھی آئس کریم لی اور لا کر زین کے سامنے رکھ دی۔ پہلا چمچ لیتی وہ کہنے لگا تھینک یو سو مچ مس۔ پھر ایک لمحے کے بعد چپ ہو کر کہنے لگا مس آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی منتشا۔ کہنے لگا ویری انٹرسٹنگ نیم۔ منتشا جا چکی تھی، بل لینے کے لیے ایک دوسری ویٹر اس کے پاس آ گئی۔ زین کہنے لگا تم نہیں، اس لڑکی کو بھیجو۔ اس نے منتشا کی طرف اشارہ کیا جو کسی اور سے آرڈر لے رہی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی ذرا مجھے دے دیں، ویسے بھی منتشا بیزی ہے، کسی اور کو آرڈر لے رہی ہے۔ وہ کہنے لگا بل اسی لڑکی کو دوں گا، جا کے تم آرڈر لے لو اور اسے میرے ٹیبل پر بھیجو۔ وہ لڑکی گہری سانس لیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر منتشا کے کاندھے کو اس نے اپنے ہاتھ سے تھپ تھپایا۔ منتشا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے کان کے قریب ہو کر کچھ کہنے لگی۔ منتشا نے ایک نظر زین پر ڈالی اور پھر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اس لڑکی سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ لڑکی واپس زین کے پاس آئی اور کہنے لگی وہ نہیں آ رہی، بیزی ہے، دیکھیں یہاں پر آپ کسی بھی ویٹرس کو بل دے سکتے ہیں، اس لڑکی کی ذمہ داری صرف آرڈر لینا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اسے کہیں میرے پاس آئے، مجھے آرڈر دینا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن آپ کو تو ابھی بل مانگ رہے تھے نا؟ وہ کہنے لگا ہاں تو میرا ارادہ بدل گیا، آپ جاؤ اور اس لڑکی کو بلاؤ۔ زین کی بات سن کر وہ لڑکی پھر سے منتشا کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ وہ آرڈر دینا چاہتا ہے۔ منتشا کہنے لگی اسے بولو ویٹ کرے، میں جس کا آرڈر لے رہی ہوں پہلے اس کا لوں گی، اس کی نوکر نہیں کہ جب وہ بلائے گا تو میں اس کے سامنے پیش ہو جاؤں گی۔ بہرحال زین اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے 3 ٹیبل سے آرڈر لیے، پھر جا کر کاؤنٹر پر ان آرڈر کو کلک کیا اور پہنچایا، اور پھر وہ زین کے پاس آئی۔ تب تک وہ کافی غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی یس سر، کہیں مزید کیا آرڈر دینا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا۔ منتشا کو یہ امید نہیں تھی، وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہاں پر آس پاس بیٹھے لوگ بھی زین کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انتظار کروانے کی؟ مجھے زین لاشاری کو؟ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے 5000 کے 5 نوٹ نکالے اور اس بل کارڈ کے اندر رکھ دیے۔ حالانکہ بل 20,000 کا بنا تھا، لیکن اس نے 25,000 دیے۔ وہ کہنے لگا بل کے ساتھ تمہاری ٹپ بھی موجود ہے، رکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ منتشا وہ بل کارڈ اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا جہاں مینیجر بیٹھا تھا۔ اس نے جب 25,000 دیکھے تو کہنے لگا بل تو 20,000 کا تھا، یہ 5,000 کس چیز کے لیے؟ وہ کہنے لگی ویٹرس کو ٹپ دے دیجیے گا۔ یہ سن کر مینیجر ذرا سا مسکرا دیا، پھر کہنے لگا شاید آپ کے لیے ہے، کیونکہ زین کی بات ہے وہ سن چکا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے، اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اگلے روز جب وہ آئی تو 5 بجے زین لاشاری اسی ریسٹورینٹ میں پہنچ گیا تھا۔ آتے اس نے مینیجر سے کہا کہ ایک ٹیبل میرے لیے مخصوص کر دو، میں روز آنا آؤں گا اور وہیں بیٹھوں گا، اور میں تمہیں پورے مہینے کے ایڈوانس پیسے دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر مینیجر کی آنکھیں کچھ حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ کہنے لگا سر آپ کو جو ٹیبل پسند ہے آپ بتا دیں۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا ٹیبل چنا جہاں سے ویٹرس کو لازمی گزرنا پڑتا تھا۔ وہ ٹیبل بیچ میں تھا۔ اس نے کہا وہ ٹیبل۔ مینیجر کہنے لگا اوکے سر۔ مینیجر نے تمام ویٹرس کو بلا کر کہا یہ ٹیبل زین لاشاری صاحب کے لیے مخصوص ہے، یہاں کسی اور کو بیٹھنے مت دیجیے گا۔ سب نے کہا اوکے سر، ہم خیال رکھیں گے۔ وہ اس ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت منتشا اندر کک کے پاس موجود تھی اور انہیں آرڈر لکھوا رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ کس کو کتنے اسپائسز چاہیے۔ جب باہر آئی تو سامنے ٹیبل پر زین لاشاری کو دیکھا تو اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ اسے آرڈر لینے جانا ہی تھا۔ اس کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی یس سر، آپ کیا آرڈر کریں گے؟ کہنے لگا پورا مینیو پڑھو میرے سامنے، پھر سوچ کر بتاؤں گا کہ کیا کھاؤں گا اور کیا نہیں۔ منتشا بری طرح سے زچ ہوئی تھی، کہنے لگی سر آپ کے سامنے مینیو کارڈ ہے، آپ خود دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ ڈیسائیڈ کریں گے میں کسی اور سے آرڈر لے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ پلٹی، زین نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگر وہ سنبھلتی نہیں تو یقیناً اس کی گود میں آ کر گرتی، لیکن وہ سنبھل گئی تھی۔ لیکن اس کو زین کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا کچھ کہا ہے میں نے تم سے، ایک ایک مینیو مجھے خود پڑھ کر بتاؤ کہ کیا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی تک منتشا کی کلائی زین کے ہاتھ میں ہی تھی۔
وہ کہنے لگی میرا بازو چھوڑیں، آپ ہوتے کون ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ منتشا کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ فوراً سے زین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی کہنے لگا اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اٹس یور جاب۔ وہ زچ ہوئی تھی اور سیدھی مینیجر کے پاس گئی اور کہنے لگی اس بدتمیز شخص سے آج کے بعد میں آرڈر نہیں لوں گی۔ مینیجر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ اس نے ایک اور ویٹریس سے کہا کہ جا کر آپ زین لاشاری سے آرڈر لے لیں، لیکن وہ تپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکیوں سے آرڈر لینے کے لیے گئی کہنے لگا او یو بلڈی باسٹرڈ، منتشا کو بلا۔ جس طرح سے وہ دھاڑتا ہوا بولا، مینیجر اسے ہی دیکھ رہا تھا اور منتشا نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا آؤ مینیجر، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ مینیجر بری طرح سے گھبرا کر فوراً سے زین لاشاری کے پاس پہنچا۔ اس نے جیب سے چیک نکالا، اس پر 5 لاکھ کی رقم درج کی اور مینیجر کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا آج کے بعد مجھ سے آرڈر لینے صرف منتشا آئے گی، مجھے کھانا وہ سرو کروائے گی۔ یہ چیک رکھ لو، یہ صرف اس چیز کے لیے ہے کہ تمہاری یہ ویٹرس صرف مجھے VIP ٹریٹ کرے گی۔ مینیجر یہ سن کر کچھ حیران ہوا، پھر اس نے چیک اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، لیکن منتشا ضرور گھبرا گئی تھی، کچھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ مینیجر کون ہوتا تھا اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ مینیجر نے کہا منتشا تم نے سن لیا نا، آج کے بعد زین صاحب کو تم آرڈر سرو کرواؤ گی۔ وہ کہنے لگی یہ میری جاب میں شامل نہیں، میں کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا 5 لاکھ کا چیک دیا ہے، اس میں سے 1 لاکھ آپ کو ملے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے، میری جو تنخواہ ہے میں اسی میں خوش ہوں، لیکن میں اس شخص کو VIP ٹریٹ نہیں کروں گی، آپ کسی اور سے بات کر لیں۔ وہ کہنے لگا میں ہمدانی صاحب سے کہہ دوں گا، زین ہمارا ریگولر کسٹمر ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے اور ہم اسے ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر ہمدانی صاحب کے پاس آپ کی کوئی بھی کمپلین گئی تو اس کا نتیجہ آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں، آپ کی نوکری چھوٹ جائے گی اور 1 منٹ لگے گا اس میں۔ اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ منتشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا۔ مجبوراً اپنا غصہ پیتے ہوئے وہ رائٹنگ پیڈ اور پین لے کر اس کے پاس گئی۔ کہنے لگی جی کیا لیں گے آپ؟ کہنے لگا بتایا تو ہے آپ کو، مینیو کارڈ پڑھو پھر مجھ سے پوچھو۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مینیو کارڈ پکڑا اور ایک ایک چیز بتانے لگی۔ اس نے سارا مینیو کارڈ پڑھ کر اسے بتایا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ چکا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی آرڈر نہیں لیا۔ کہنے لگا صرف 1 کپ کیپیچینو، چلو جاؤ ہری اپ۔ کچھ پل کے لیے تو منتشا کو یہ لگنے لگا جیسے وہ کوئی غلام ہے۔ اس نے کافی اس کی ٹیبل پر رکھی اور پھر کسی دوسری ٹیبل پر آرڈر لینے چلی گئی۔ وہاں 3 جوان نوجوان لڑکے تھے اور وہ بھی کچھ کم چھچورے نہیں تھے۔ منتشا پورے سٹاف میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لڑکے ساتھ ساتھ آرڈر لکھوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زین کافی پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اندر ایک آگ سی لگی تھی۔ جن نظروں سے وہ منتشا کو دیکھ رہا تھا، ان نظروں سے اسے کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوتا کون ہے؟ لڑکے اپنا آرڈر لکھوا چکے تھے۔ جیسے ہی منتشا کاؤنٹر پر آرڈر لکھوا کر اندر کک کے پاس گئی تو وہ لڑکے کہنے لگے کیا لڑکی ہے یار، ایک دم پٹاخہ، جی چاہتا ہے اسے چھو کر دیکھوں۔ دوسرا کہنے لگا میرا تو اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کی بادامی آنکھوں پر لگا ہوا کاجل، اسے کتنا حسین کر دیتا ہے۔ یہ سن کر زین کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ کڑک کر کے ٹوٹا تھا۔ اس نے اسے زور سے دبا دیا تھا کہ نازک کپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کافی ٹیبل پر گر چکی تھی۔ زین کھڑا ہوا اور ان لڑکوں کے پاس چلا گیا۔ جاتے اس نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور کہنے لگا مسٹر، تم ہوتے کون ہو منتشا کو ایسی نظروں سے دیکھنے والے؟ وہ کہنے لگا کیوں، وہ تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے، تم بھی تو اسی کو بلاتے ہو، اسی سے آرڈر لکھواتے ہو۔ وہ کہنے لگا میری بات اور ہے، لیکن اگر تم نے آئندہ منتشا کے بارے میں ایسی بات کہی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہاں پر دوسرے لوگ بھی یہ سب دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس دوسرے نوجوان نے زین کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تب تک منتشا باہر آ چکی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ زین نے کہا آئندہ تم مجھے اس ریسٹورانٹ میں نظر آئے تو تم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ مینیجر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے زین کے ہاتھ سے اس نوجوان کا گریبان چھڑوایا۔ کہنے لگا سر آپ ہر ایک سے لڑ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا تو اس کو بولو زبان سنبھال کر بات کرے۔ پھر نہ جانے زین نے دبے لفظوں میں اس نوجوان کے کان کے پاس ایسا کیا کہا کہ اس کا رنگ اڑ گیا اور فوراً سے وہ باہر چلا گیا۔
پھر مینیجر سے کہنے لگا جب تک میں بیٹھا رہوں گا منتشا کسی اور کا آرڈر نہیں لے گی۔ یہ سن کر منتشا کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ چپ رہی کیونکہ نوکری اس کی مجبوری تھی، لیکن اس نے ایک دو جگہ اور بھی دوسرے بڑے ہوٹلز میں ویٹریس کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اگلے دن جان بوجھ کر زین نے کافی اپنی شوز پر گرائی، پھر کہنے لگا اسے صاف کرو۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس شخص سے عاجز آ چکی تھی، اسی لیے کافی تو صاف کر دی، لیکن باہر اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نوکری چھوڑ دے، اتنے پیسے تو اس کے پاس تھے کہ ایک مہینہ ایسے ہی گزر جاتا، شاید کسی جگہ سے اسے نوکری مل جاتی۔ وہ زین نامی شخص کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کی ماں نے کہا کہ بجلی کا بل اس بار بہت زیادہ آ گیا، حالانکہ ہمارے گھر میں تو ایک پنکھا ہی چلتا ہے۔ جو وہ کہنے لگی اماں کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ پھر تاجدار بیگم منتشا کے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں تمہارے لیے ایک رشتہ آیا، بہت اچھا کھاتا پیتا خاندان ہے، ہم سے اچھے حالات کے مالک ہیں، تمہیں کہیں آتے جاتے دیکھ لیا اسی لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن تاجدار بیگم بھی جانتی تھی کہ سب کچھ منتہا ہی تو کما رہی ہے۔ منتشا نے کہا کہ ایسا کریں فضا کا رشتہ طے کر دیں، وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے، ان لوگوں کو فضا بھی پسند آ جائے گی۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں بہنوں کی شادی کر دوں اور اپنی شادی میں اس شخص سے کروں گی جسے آپ کو اپنے گھر میں رکھنے پر اعتراض نہ ہو۔ یہ سن کر والدہ کہنے لگیں کیا باولی ہو گئی ہو، میں بھلا کیوں رہنے لگی داماد کے گھر پر؟ منتشا کہنے لگی تو میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑوں گی، ٹھیک ہے پھر میں شادی نہیں کروں گی۔ منتشا کی بات سن کر اس کی والدہ کہنے لگی زیادہ بولا مت کرو، بس فضا کی شادی کر دیتی ہوں، لیکن تمہاری شادی سے پہلے میں سب سے چھوٹی بیٹی نمرا کی شادی نہیں کروں گی۔ اللہ مالک ہے، کہیں نہ کہیں سے ہمارا بھی کوئی سبب بن ہی جائے گا، دال روٹی چل ہی جائے گی۔ نمرا ویسے بھی ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ منتشا کہنے لگی اس کی ٹیوشن سے بس اسی کے خرچے پورے ہوتے ہیں اماں، کیوں اسے مشقت کی چکی میں پیسنا چاہتی ہیں؟ میں پس رہی ہوں نا، میں کافی ہوں، جب تک نمرا کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔ جو لوگ منتشا کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے انہیں اس کی چھوٹی بہن فضا بھی بہت پسند آئی تھی۔ پھر تاجدار بیگم نے کہہ دیا کہ جب تک فضا کی شادی نہیں ہوگی منتشا شادی نہیں کرے گی، اسی لیے فضا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ لیکن اب منتشا کو ایڈوانس پیسے چاہیے تھے اور اس نے ہمدانی صاحب سے بات بھی کی تھی۔ کہنے لگی مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے سر، میری بہن کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے کانٹریکٹ میں صاف لکھا ہے کہ ہم کسی بھی ورکر کو ایڈوانس پیسے نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگی سمجھنے کی کوشش کریں سر، میری بہن کی شادی ہے، عزت کا معاملہ ہے۔ عین اسی وقت ہمدانی صاحب کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اندر آنے والا زین لاشاری تھا۔ اس وقت ہمدانی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنے رول کے خلاف نہیں چلتا، اگر آپ کو پیسے دوں گا تو یہاں تو ہر دوسری ویٹرس اپنے گھر کی مجبوریاں لے کر میرے سامنے آ جائے گی، پھر میں نے کر لی کمائی، کیا میں آپ لوگوں کو ادھار دینے کے لیے ہی اس ہوٹل کو کھولے بیٹھا ہوں؟ یہ باتیں زین سن چکا تھا۔ جیسے ہی ہمدانی صاحب کی نظریں زین پر پڑیں وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے، ان سے گلے ملنے لگے، پھر کہنے لگے ہیلو زین، کیسے ہو تم، بزنس کیسا چل رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے زین کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ جیسے ہی زین منتشا کے برابر والی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھا، منتشا اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی اوکے سر میں جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں جاؤ، اور آئندہ ایسی ڈیمانڈ لے کر مت آنا جسے دیکھو منہ اٹھا کر ادھار مانگنے آ جاتا ہے۔ منتشا کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، اور وہ بھی زین کے سامنے۔ ہمدانی صاحب سے زین منتشا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ بتانے لگے کہ اس کی بہن کی شادی ہے، پیسے ادھار مانگ رہی تھی۔ خیر تم چھوڑو، سب چلتا رہتا ہے، تم سناؤ کیسے ہو؟ بات ادھر ادھر کی شروع ہو چکی تھی۔ آج زین نے بڑی گہری نظروں سے منتشا کو دیکھا، کافی سنجیدہ تھی، چپ چپ سی بھی تھی۔ آج اس نے کھانا بھی وہیں کھایا اور کافی بھی پی، لیکن نظر منتشا پر ہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ زین نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی ڈیوٹی اور ختم ہوئے اور وہ باہر نکلی، فوراً اسے زین بھی اس کے پیچھے گیا۔ اس بار اپنی گاڑی میں نہیں گیا بلکہ پیدل ہی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کہنے لگا میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہاری بہن کی شادی میں تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ یہ سن کر منتشا نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی تم سے پیسے کبھی نہیں لوں گی، مر کر بھی نہیں لوں گی، اپنے کام سے کام رکھا کرو مسٹر۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، لیکن زین پھر چند قدم بڑھ کر آگے آ گیا، کہنے لگا میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں، لیکن بدلے میں تم مجھے چاہیے ہو۔ یہ سننا تھا کہ منتشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس نے زین کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی تم نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں،
آئندہ اگر اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو تمہاری جان نکال لوں گی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کی میں شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ شاید اور بھی بہت کچھ کہتی لیکن وہ شیر کی طرح غرایا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، تھپڑ کسے مارا تم نے؟ منتشا کے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی چھاپ زین کے رخسار پر تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ معمولی سی لڑکی اسے تھپڑ دے مارے گی۔ اس سے پہلے کہ منتشا آگے بڑھتی، اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہنے لگا، اب کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ اپنے عزت دار ہونے کا؟ 1 منٹ لگے گا مجھے، تمہاری عزت میں روند کر رکھ دوں گا اور کوئی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کا غضبناک لہجہ سن کر منتشا کچھ سہم سی گئی تھی۔ بہت غرور ہے تمہیں اپنے حسن پر؟ زین لاشاری قسم کھا کر کہتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں سب کے سامنے اپنے کمرے میں لے کر نہ گیا تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ یہ کہہ کر اس نے منتشا کی کلائی چھوڑی تھی اور وہاں سے پلٹ کر پیچھے چلا گیا۔ منتشا تو یوں تھی جیسے ہوش کھو بیٹھی ہو۔ اندر سے دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپایا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا چھوٹے اور معمولی بات نہیں تھی۔ منتشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بڑی تیز رفتاری سے گاڑی اس کے پاس سے چلاتے ہوئے لے گیا۔ مٹی دھول اس کے چہرے پر پڑی تھی، لیکن جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا اس کے الفاظوں کی سختی سے منتشا کی جان لبوں پر آئی تھی، کیونکہ اب تک جو اس نے چاہا تھا وہ کیا تھا۔ ابھی تک منتشا کے ہاتھ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ تھپڑ واقعی اس نے بہت زور سے مارا تھا، جو زین لاشاری کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی مردانگی پر بھی لگا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ بس اسٹاپ پر پہنچی، بس آ چکی تھی۔ غائب دماغی سے سفر کیا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا کل اس کی عزت کا جنازہ ضرور نکلے گا؟ وہ شخص اسے چھوڑے گا بھی نہیں۔ ساری رات اس کی ایسے ہی گزر چکی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز گونجی تو وہ سیدھا جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ سرخ آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے لیے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ یہی دعا نکلی کہ اس کے حق میں جو بہتر ہو وہی اسے ملے۔ بس اس کے باپ کا نام خراب نہ ہو۔ اس کے مرحوم والد نے تو بس عزت ہی کمائی تھی، اور پھر تاجدار بیگم اس قدر معصوم اور بھولی بھالی تھی کہ کوئی انہیں کچھ کہہ بھی دیتا پھر بھی ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ سو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھی تو دروازے پر تاجدار بیگم تھی۔ کہنے لگی، بیٹا دروازہ کھولو جلدی سے۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے نظر اس کی اپنی ماں پر پڑی۔ ماں کا چہرہ انتہائی حواس باختہ تھا، چہرے پر پسینے کی بوندیں تما رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ اس کی دونوں بہنیں بھی بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جب اس نے اپنی نیم نیند والی آنکھوں کو ایک بار بھینچ کر دوبارہ کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا وجود کانپ سا گیا تھا۔ یہ تو زین لاشاری تھا۔ سفید کرتے میں ملبوس، گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے، 14 قسم کی ٹوکریاں موجود تھیں، پھل، خشک میوہ جات۔ نکاح کی رسم کے لیے وہ شایان شان سب کچھ لے کر آیا تھا۔ کچھ گواہان اور مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ سب دروازے پر یوں کھڑے تھے جیسے یہ اجازت دیں اور وہ اندر آ کر نکاح پڑھانا شروع کر دیں۔ منتشا کو تو لگا کہ جیسے یہ خواب ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا کون ہے یہ کہہ رہا ہے منتشا سے نکاح کرنے آیا ہوں۔ گھبراتے ہوئے تاجدار نے کہا، اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ جب مسکرا کر وہ آگے بڑھا اور آ کر اس نے تاجدار بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آنٹی جی ڈر کیوں رہی؟ بڑا داماد ہوں آپ کا، بیٹا ہوں آپ کا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو بس آپ کی بڑی بیٹی کو اپنے گھر کی رانی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہیں؟ شکل سے تو میں اچھا خاصا ہینڈسم دکھائی دیتا ہوں۔ چلیے یہ شگن کا جوڑا لیجیے اور اپنی خوبصورت سی بیٹی کو یہ روسی لباس پہنا کر تیار کر دیجیے۔ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی آپ کی بیٹی تیار ہوگی تو نکاح کی رسمیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ سن کر تو تاجدار بیگم ایک پل کو چپ سی ہو چکی تھی۔ اس قدر امیر کبیر شخص اس کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا تھا، مگر جس قدر وہ گھبرائی ہوئی تھی کہنے لگی، نہیں اماں میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں جس ہوٹل میں کام کرتی ہوں یہ وہیں پر آتا ہے، مجھے چھیڑتا ہے، اس نے مجھے دھمکیاں دی تھی، یہ مجھ سے شادی کرے گا۔ ایسے لوگ کبھی بھی شادیاں آخری سانس تک نہیں نبھا پاتے بلکہ وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں۔ تاجدار بیگم انکار کرنے لگی۔
کہ نہیں، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے نہیں ہونے دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو اس محلے کو، جو سب سے بڑا چودھری، اگر اسے بلا لیا نا تو تمہیں یہاں کھڑا نہیں رہنے دے گا۔ زین لاشاری کا قہقہا گونجا۔ فوراً اپنی جیب سے گن نکال کر اپنے ہونے والی ساسو ماں کے ماتھے پر رکھ کر کہنے لگا، کون چودھری؟ کیسا چودھری؟ زین لاشاری کے سامنے کیا چودھری اور کیا ملک اور کیا سیٹھ، میں سب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ چپ چاپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیجیے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ جانتی نہیں ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تاجدار بیگم گھبرا چکی تھی۔ اپنی ماں کے ماتھے پر ٹکی گن دیکھ کر منتشا بھی گھبرا گئی۔ مجبوراً اس نے اس سے نکاح کے لیے ہاں کرنا پڑا۔ وہ کہنے لگی، میں کوئی عروسی لباس نہیں پہننے والی، میں یہی لباس پہن کر نکاح کروں گی۔ مگر وہ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا کہ مجھے تم دلہن کے روپ میں چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ پہن کر آؤ۔ شادیاں کون سا روز روز ہوتی ہیں؟ تاجدار بیگم خود وہ کپڑے لے کر اندر آئی تھیں۔ ان دونوں کی چھوٹی بہنیں تو گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ لباس پہنے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تاجدار بیگم بھی گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نکاح شروع ہو گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے سائن کیے تھے اور ایک زہر آلود نظر زین لاشاری پر ڈالی تھی، جو یوں مطمئن بیٹھا تھا جیسے دنیا کی بہت ہی قیمتی چیز آج اپنے نام کر چکا ہو۔ جہیز کے نام پر جو سامان تاجدار بیگم نے جمع کیا تھا وہ ساتھ بھجوانے لگی تو زین لاشاری نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، نہیں، آپ اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دے رہی ہیں، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، اور آپ کی دونوں چھوٹی بیٹیاں اب میری بہنوں جیسی ہیں، اس لیے ایک بھائی کی طرف سے اپنی بہنوں کے لیے نیک تو بنتا ہے۔ وہ دونوں اتنے امیر کبیر وجیح شخص کے بدلتے تیور دیکھ رہی تھی۔ منتشا جیسے اس کھڑوس ظالم اور نخریلا کہہ رہی تھی۔ وہ تو فوراً اپنے پاس موجود جتنے بھی 5-5 ہزار کے نوٹ تھے سارے نکال کر دونوں بہنوں کے ہاتھوں پر رکھ چکا تھا۔ دونوں لینے سے انکار کرنے لگی، مگر وہ کم و بیش 1.5 لاکھ روپیہ تھا جو ان دونوں کے ہاتھ پر وہ رکھ چکا تھا، اور پھر منتشا کو لے کر گھر آ گیا۔ منتشا نے ایک پل کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس قدر عالی شان گھر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھیں۔ عالی شان محل کے دور دیوار جیسے ہی وہ اندر آئی تو ایک بوڑھی عورت فوراً اس کی طرف آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ کہنے لگی، زین بابا، اپنی خوبصورت سی ووٹی لے آئے آپ؟ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے منتشا کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہاں زینب مائی۔ ہاں زینت مائی، لے آیا ہوں انہیں میرے کمرے میں بٹھا دیں، تب تک میں آتا ہوں۔ عین وقت پر اسے یاد آیا کہ منہ دکھائی کے لیے اس نے جو انگوٹھی بک کی تھی وہ تو پک کرنا ہی بھول چکا تھا۔ اسے کمرے میں جا کر بٹھا چکی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر منتشا کی آنکھیں چندیا چکی تھی۔ اسے لگا شاید کہ اس کی امی ہوں گی، مگر وہ تو انہیں نام سے بلا رہا تھا۔ زینت مائی منتشا کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ خاتون اسے سمجھانے لگیں کہ تم تو بڑی خوش قسمت ہو بیٹا، ورنہ زین نے تو آج تک کسی لڑکی کو اس قدر اہمیت دی ہی نہیں کہ کوئی اس سے ہاتھ بھی ملا سکے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، جس طرح تم ایک سادہ سے گھرانے سے یہاں پر آئی ہو۔ مجھے پورا یقین ہے زین لاشاری کی نسل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ بڑی گہری باتیں کر رہی تھی اور وہ ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا لگتی ہیں زین کی؟ وہ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، برسوں پہلے زین کی ماں نے مجھے اپنے پاس بہن بنا کر رکھا تھا۔ ہم دونوں سہیلیاں تھیں، ایک ہی ساتھ کھیلی کودی، پھر زندگی گزاری۔ میری شادی وقت سے پہلے ہو گئی، لیکن پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ ایک بچہ تھا، میرے شوہر کی نشانی تھا، مگر کم عمری کے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں تھا بچے کو کیسے پالتے ہیں۔ بیچارہ بیمار ہوا تو میرے ہاتھ میں ہی سسک کر مر گیا۔ شوہر بھی سر پہ نہیں رہا۔ بیوہ ہو کر میکے کی دہلیز پر آئی تو بھائی نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ تب یہ زین کی ہی ماں تھی جس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا، بالکل بہنوں جیسی محبت دی تھی۔ لیکن چونکہ اس گھر میں مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس گھر میں کام کاج کرنے کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ زین کا بہت خیال رکھتی تھی، اور آج میری دوست، اس کا شوہر، سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور زین اپنی ماں کی طرح مجھے اس گھر میں عزت دیتا ہے۔ حالانکہ میں اس گھر کی خود کو نوکرانی سمجھتی ہوں، مگر یہ تو اس کا ظرف ہے کہ میرے ساتھ ہر بات کرتا ہے۔ منتشا حیران تھی کہ کہاں وہ ایک گھمنڈی مغرور انسان
اور کہاں اس نے زینت مائی کے ساتھ ایسی نیکی کی تھی؟ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ ہر کردار ہر ایک کہانی میں غلط نہیں ہوا کرتا۔ کچھ دیر بعد ایک زین ڈائمنڈ رنگ لے کر وہ واپس آ چکا تھا، اور واپس آتے ہی اس نے کمرے میں ایک نظر منتشا کو دیکھا۔ اس کا تو خون کھول چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ دلہن بنی بیٹھی ہوگی، مگر اس نے تو سادہ سرمئی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے باندھ رہی تھی۔ زین کو لگا پورا آسمان اس کے سر پر توڑ دیا گیا ہے۔ مارے غصے کے اس نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا روسی لباس کدھر ہے؟ تم پاگل ہو؟ آج ہماری سہاگ رات تھی، میں تمہارے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں اس لہنگے سے آزاد کرنا چاہتا تھا، اور پھر کیا کیا سوچ رکھا تھا میں نے۔ کس کی اجازت سے تم نے چینج کیا؟ وہ کہنے کی شادی کرنا چاہتے تھے نا مجھ سے، کر لی شادی۔ میری ماں کو میری بہنوں کو ڈرا دھمکا لیا نا، لیکن اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، چاہے پھر تم گھمنڈی اور مغرور انسان مجھے مار دو، میری جان لے لو، لیکن میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ جس طرح تڑپ کر بولی تھی، زین کا دل چاہا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے، لیکن وہ اس کے سامنے تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے سینے پر مکے مار کر خود کو کنٹرول کیا کہ کنٹرول زین کنٹرول، مگر اس کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو نہ جانے کیا کر ڈالے، مگر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ منتشا کو خوشی تھی کہ وہ شخص دوبارہ کمرے میں نہیں آیا، مگر اس بات کا ڈر بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں یہ شخص اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ مگر وہیں دوسری طرف وہ ایک بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ حالات نے اسے مغرور اور گھمنڈی بنا تو دیا تھا۔ کم عمری میں ہی ماں باپ کو سایہ سر سے چھن جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اپنے پیروں پر وہ جی جان لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کے آس پاس بھٹکتی دکھائی دیتی تھیں، ہر کوئی اس کی دولت پر مرتا تھا، اس کی وجیح شخصیت پر، اس کے پیسوں کی خاطر، مگر واحد یہ لڑکی تھی جس پر وہ مر مٹا تھا اور اسے اپنا بنا چکا تھا۔ دل میں محبت تو بہت تھی، لیکن وہ اسے ایک دم سے اس پر اجاگر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس سے پہلے بھی کئی ویٹریس، کئی مینیجر تھیں جو اس پر دل ہار چکی تھی، اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی اور پھر اس سے پیسے لے کر اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ عیش کیا کرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی اتنا امیر کبیر لڑکا ٹائم پاس کر سکتا ہے مگر شادی نہیں کرے گا۔ منتشا پر اس کا دل تو آ چکا تھا، مگر وہ کسی طرح بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ منتشا بھی کیا انہی لڑکیوں میں سے ہے جو اپنی ادائیں دکھا کر پیسے بٹورتی ہیں، یا پھر سچ مچ وہ وائف مٹیریل تھی۔ مگر وہ اسے اچھی طرح سے جانچ پرکھ چکا تھا، وہ واقعی ایک اچھی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے انداز کو بھی یہ سوچ کر بخش چکا تھا کہ خیر ہے، زین لاشاری کی محبت کو اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانا تو بنتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ مسکرایا تھا۔ آج جب آفس سے گھر آیا تو اس نے منتشا کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ماں بتا رہی تھی کہ فضا کے سسرال والے اسی ہفتے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ جو جہیز کا سامان اس کا تھا وہ فضا کو دینے والی تھی، مگر ابھی بھی کافی چیزیں کم تھیں۔ پھر شادی کا خرچہ، فضا کے ہونے والا شوہر اپنے ماں باپ کا ایک بیٹا تھا، اسی لیے وہ شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی جنہیں کچھ زین لاشاری سمجھ چکا تھا۔ جیسے ہی منتشا نے فون بند کیا تو پیچھے زین کھڑا تھا۔ زین کو دیکھ کر وہ ہڑبڑائی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میری ساسو ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، پلیز منتشا، 2 دن بعد میں تم سے بات کر رہا ہوں، سیدھی طرح جواب دو مجھے۔ جان بوجھ کر شوہر کے ساتھ بگاڑنے والی عورتیں اپنا گھر خود خراب کرتی ہیں، سمجھ میں آیا تمہیں؟ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، بچوں جیسی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے اتنا بتاؤ۔ منتشا گہری سانس بھری پھر کہنے لگی، فضا کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا، اچھا پھر تو مجھے وہاں پر ہونا چاہیے تھا، آخر کو بڑا بیٹا جو ہوں ان کا۔ چلو جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی چلتے ہیں۔ وہ تو تھوڑی سی ہڑبڑا سی چکی تھی، اسے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے یا اس پر طنز کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، ابھی 1 ہفتہ پڑا ہے۔ مگر وہ کہنے لگا، ہاں تو شادی کی تیاریاں، پھر شگن کا سامان اور یہ سب کچھ جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کون کرے گا؟
اب میری ساسو ماں اکیلی تھوڑی آتی جاتی رہیں گی، بازار جانا ہوگا، انہیں ایک گاڑی چاہیے، پھر شادی کی تمام تر تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اس کا سامان پیک کروایا اور وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ تاجدار بیگم تو اپنے داماد کو یوں بڑھ چڑھ کر سب کچھ کرتے دیکھ کر تھوڑی شرمندہ سی بھی ہو گئی تھی، مگر اس نے بالکل ایک بیٹے کی طرح تمام ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ تاجدار بیگم سے 1 روپیہ تک نہ لیا۔ مائیوں، مہندی، پھر بارات کے فنکشنز دھوم دھام سے کیے تھے۔ گاؤں میں سامنے ہی موجود زمینوں میں ایک بڑا ٹینٹ لگوایا تھا۔ گاؤں والے بھی یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر حیران رہ چکے تھے۔ اتنا بڑا امیر کبیر بزنس مین ان کے گھر میں بالکل سادگی سے رہ رہا تھا، بغیر کسی لگژری لائف سٹائل کے۔ منتشا کو اس کی یہ بات دھیرے دھیرے کافی مطمئن کر چکی تھی۔ اپنی بہن کی شادی کے بعد جیسے ہی منتشا نے سامان پیک کیا تو تب ہی اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر زین کہنے لگا کہ سامان کیوں پیک کر رہی ہو؟ تاجدار بیگم تھوڑی گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا مطلب ہے صرف اپنا کیوں پیک کر رہی ہو، اپنی ماں اور بہن کا بھی کرو۔ یہ اکیلے گھر میں کیا کریں گی؟ تم بھی اتنے بڑے گھر میں بور ہوتی رہو گی۔ میں چاہتا ہوں میری ساسو ماں اور میری پیاری سی سالی میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں اور وہیں میرے ساتھ رہیں، یوں ہمارے گھر میں بھی کافی رونق لگی رہے گی۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، منتشا تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ شخص اتنا برا بھی نہیں تھا، مگر تاجدار بیگم نے انکار کر دیا کہ نہیں بیٹا، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، جب تک زندہ ہوں اسی گھر میں رہوں گی۔ بار بار اصرار کرنے پر بھی جب وہ نہ مانی تو زین لاشاری ان کے سارے خرچے اٹھانے کا وعدہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ منتشا گھر پہنچتے ہی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ نے میری بہن کے لیے اتنا کیا۔ وہ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں کیا، وہ میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، ان سے میرا کچھ رشتہ ہے، اور دیکھو تو اس رشتے کے بعد تمہاری ماں میری ساس ہی نہیں ماں بھی ہیں، اور ماں کے کیا حقوق ہوتے ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اپنے داماد کو بالکل بیٹے جیسا ہی خیال رکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ انہوں نے سب کچھ کیا ہے تو بدلے میں میرا بھی تو حق بنتا ہے نا۔ وہی میری سالیاں جو مجھے بالکل میری بہنوں جیسی عزیز ہیں، انہوں نے مجھے جو عزت جو پیار دیا وہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ اور رہی بات تمہاری بیوی جی، تو تم کیا کر رہی ہو میرے لیے؟ اس کا تو میں حساب تم سے بعد میں ہی لوں گا۔ وہ تھوڑی سہم سی چکی تھی، دل میں اس کی بھی محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ وہ گھر آ کر اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی، اس کے لیے کھانا خود بنانے لگی۔ یوں محبت اس کے دل میں بھی پرورش پا چکی تھی، مگر جس طرح اسے زین نے ذلیل کیا تھا یہ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس شام میں ایک بار پھر زین نے جب اپنی محبت کا اظہار اس سے کیا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی محبت کرنے والے تو ذلیل تو نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے خوبصورت پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھا اور اپنی جیب سے ایک بازیب نکال کر اس کے پاؤں میں پہنا دی اور بڑے پیار سے اپنی انگلیاں اس کے پاؤں پر پھیرنے لگا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا مت کریں، آپ شوہر ہیں میرے، اور ایک شوہر کو زیب نہیں دیتا کہ بیوی کے پاؤں چھوئے، لیکن وہ اس کے پاؤں کو سختی سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا محبت ہو تم میری، سمجھ میں آیا؟ وہ سب کچھ میں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے کر رہا تھا کہ کیا سچ میں تم اچھی لڑکی ہو یا پھر موقع کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو، مگر تم میرے امتحان میں پورا اتری۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زین لاشاری تمہارے پاؤں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر تمہیں عزت بخش چکا ہے۔ وہ جیسے انداز میں بولا تھا، منتشا گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کچھ دیر کچھ پرانی باتوں کو کریدتے رہے اور پھر زین اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا تم بہت بول چکی ہو، مگر اب اور نہیں۔ چلو شاباش، بہت ہو گیا ڈرامہ تمہارا، اب وہ لباس پہن کر آؤ نا، وہی سرخ لہنگا، آج میں تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا۔ وہ شرم سے سرخ لال ہونے لگی تھی، مگر چپ چاپ اس کے ایک بار کہنے پر اٹھ بھی پڑی تھی۔ شاید وہ آج اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر قربان کرنا چاہتی تھی۔ زین جب آدھے گھنٹے بعد اس کمرے میں آیا تو کمرہ خوفناک حد تک سجا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی منظر آ رہا تھا جب پہلی بار اس نے اسے
ٹائٹ شرٹ میں کھلے بٹنز کے ساتھ دیکھا تھا۔ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد اس نے اس کے حسن پر تعریفیں کی اور پھر اپنی جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا چکا تھا اور پھر محبت کے اس حسین سفر کی وہ دونوں شروعات کر چکے تھے۔ ہر پردے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کر کے وہ پوری طرح اس میں کھو چکا تھا۔ وہ رات یقیناً منتشا اور زین لاشاری کو ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔